الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح بخاری مسلم سے اور دیگر کتب احادیث سے مختصر نماز کا طریقہ میں نے عرض کیا تھا۔ اب کچھ تفصیل کے ساتھ نماز کا طریقہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جی، اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ پھر ہم اس کے ترجمے کی طرف بھی توجہ کریں گے۔ سب سے پہلے باوضو قبلہ کی جانب رخ کریں اور اپنے پاؤں کی درمیان یہ ایک ہاتھ کا فاصلہ کریں۔ کھڑے ہونے کے لیے پاؤں کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ کریں۔ ایسے ٹانگیں کھول لینا یہ سنت نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں ہے کہ ٹانگیں ایسے کھول دیں۔ اور ہاں، اگر 4 انگلی یہ ایک ہاتھ کے برابر آپ پیروں کے درمیان فاصلہ رکھنا آپ کے لیے دشوار ہے تو اس کو تھوڑا سا 2 ہاتھ کے برابر آپ زیادہ سے زیادہ کر لیں۔ اچھا جی، فاصلہ کر کے کھڑے ہوں اور دونوں ہاتھ کان تک لے جائیں۔ دونوں ہاتھ یہ نہ تو ایسے ہونے چاہیے نہ بالکل اس کو ساتھ جڑے ہوئے، جو ان کی اصل حالت ہے عام نارمل روٹین میں جیسے آپ کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے دونوں انگوٹھے کانوں کے پوروں کو چھو جائیں۔ آپ کی ہتھیلیاں قبلہ کی جانب رہیں، چہرہ قبلہ کی جانب رہے، پیروں کی انگلیوں کو رخ قبلہ کی جانب رہے، اپنا چھاتی اپنا چہرہ قبلہ کی طرف، اور اپنے ہاتھوں کو خوب یہ جو ہے یہ ان کے انگوٹھوں کو کانوں کے پوروں کے ساتھ لگا کر، ٹھیک ہے جی، ان کو نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے۔ یہ آپ کی ہتھیلی کی جڑ اس ہاتھ کے اس کلائی کی جڑ کے اوپر رکھیں، ایسے رکھ کے یہ چیز اس ہاتھ کی یہ جڑ اس کلائی کی ابتدا پر اس جوڑ پر رکھ کے ہاتھوں کو ایسے لے کے آئیں۔ یہ 3 انگلیاں آپ کی یہ کلائی کے اوپر ہوں، شنگلی سے نیچے اور انگوٹھے سے اوپر، ایسے کر کے اپنے ناف کے نیچے اس کو باندھیں۔ یہ ہے سنت طریقہ ہاتھ باندھنے کا۔ پھر اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں جی؟ ثنا پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ تو پاک ہے۔ سبحانک اللہم یہ یاد کر لیں، پھر پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یاد کروانے کا موقع ملے نہ ملے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ سبحان میں نے پاک، کا میں نے تو، اللہم میں نے اے اللہ، اے اللہ تو پاک ہے۔ وبحمدک، وہ میں نے اور، حمد میں نے تعریف، بھی میں نے ساتھ، کا میں نے تیری، اور ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔ وبحمدک، اور ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، ایسی تعریف جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وتبارک اسمک، وہ میں نے اور تبارک میں نے، مبارک، کا تیرا، تو اسم کا نام، وتبارک اسمک اور تیرا نام بڑی برکت والا ہے۔ وتبارک اسمک اور تیرا نام بڑی برکت والا ہے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ وبحمدک، اور ساری تعریفیں تیرے لیے میرے مالک۔ وتبارک اسمک، اور تیرا نام بڑی برکت والا ہے۔ وتعالی جدک، اور تیری شان بہت بلند، تعالی بہت، اور تیری شان بہت بلند ہے۔ ولا الہ غیرک، اور تیرے جیسا کوئی بھی نہیں، تیرا ہمسر، تیرا ساتھی، تیرا شریک، کوئی بھی تیرے جیسا نہیں۔
میرے مالک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ولا الہ غیرک۔ یہ الجامع الصحیح امام ترمذی نے اس ثنا کو نقل کیا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا نام بہت برکت والا ہے، تیری شان بہت بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ الہ میں نے معبود، ہم جس کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں پر جب خواتین پڑھیں گی تو مانگتی ہوں، ہم پڑھیں گے تو مانگتا ہوں۔ اعوذ پناہ مانگنا، باللہ اللہ سے، من سے الشیطان، معرف لام جب بھی ہو نا کوئی چیز، وہ اس کی شقاوت ہو اس کی سعادت ہو، دونوں کو خوب بڑھا دیتا ہے۔ اب یہاں پر اگر خالی شیطان ہوتا تو شرارتی گمراہ کرنے والا، لیکن یہاں پہ الشیطان اس لیے استعمال کیا گیا کہ یہ شیطان عام شیطان نہیں ہے جسے ہم پناہ مانگ رہے ہیں، یہ وہ شیطان ہے جو دلوں کے اندر گھس کے وسوسے بھی ڈال دیتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو دلوں کے اندر جو ہے، یہ ایسا خناس شیطان ہے کہ بڑے بڑے شیطان ہوں گے لیکن اس جیسا شیطان، ابلیس جیسا مردود اور لعین کوئی نہیں۔ الرجیم، مردود، راندہ درگاہ، ایسا کہ بڑے بڑے لانتی ہوئے ہیں لیکن اس جیسا لانتی کوئی نہیں، بڑے بڑے لانتی ہوئے ہیں لیکن ابلیس جیسا لانتی کوئی نہیں۔ اس لیے سب سے بڑے جو ان کا سرغنہ، جو ان کا سب سے بڑا شیطان ہے، جو ایک ایک دل کے اندر گھس کے اس کے اندر وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ نمازی کتنے کھڑے ہوتے ہیں؟ 1,00,000 نمازی بھی کھڑا ہے تو 1,00,000 دلوں کے اندر گھس کے یہ وسوسہ ڈال رہے ہیں، کبھی دماغ کہیں لے جا رہے کہیں۔ اس لیے نماز کی ابتدا میں ہی اللہ سے پناہ مانگ لو، یا اللہ ہماری تو اتنی طاقت ہے نہیں، ہم تو اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے تو ہم اور کیا کریں گے، اس لیے ہم یا اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ تو ہی ہماری مدد فرما دے اس لعین لانتی سے، اس مردود سے ہمیں تو پناہ عطا فرما۔ پھر ہم پڑھتے ہیں جی تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وہی بات، الرحمن، بڑے بڑے مہربان ہوں گے لیکن جیسے اللہ مہربان ہے ویسا کوئی بھی نہیں۔ الرحیم، رحم فرمانے والا، بڑے بڑے رحم کرنے والے ہوں گے لیکن جو اللہ رحم کرنے والا ہے ایسا کوئی بھی کوئی نہیں۔ لفظ اللہ کے اندر ہی اتنا کمال ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ بے مثل و بے مثال ہے اور اسی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مثلا اللہ، قرآن پاک کے اندر ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی اور اگر ہم اللہ کا ایک الف ہٹا دیں تو بن جاتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ ہے زمین و آسمانوں میں وہ اللہ کے لیے ہے۔ اگر ایک لام بھی ہٹا دیں تو بن جاتا ہے لہو ملک السماوات والارض، زمینوں آسمانوں کی بادشاہی اسی مالک کے لیے ہے۔ دوسرا لام بھی ہٹا دیں تو پیچھے بچ جاتا ہے ہو، قرآن کہتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یعنی اللہ کے نام کی یہ ایک خاصیت ہے، ایک ایک لفظ جو ہے، ایک ایک حرف جو ہے وہ اسی ذات کو پریزنٹ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے اندر جب اپنی ذات کو پکارنے کے لیے عدد کا شمار فرمایا نا، تو عربی میں گنتی ہوتی ہے واحد اثنان ثلاثہ اربعہ خمسہ ستہ سبعہ ثمانیہ، واحد، اثنان، ثلاثہ،
لیکن جب اپنے لیے بیان فرمایا قل هو اللہ احد، واحد نہیں، احد، احد کا ثانی کوئی نہیں، واحد کا ثانی ہے، واحد کے بعد ثانی ہے لیکن احد کے بعد کوئی نہیں، لیکن کہ اپنے لیے وہ لفظ بھی وہ استعمال فرمایا جس کی مثال کوئی نہیں، نہ اس کے نام کی مثال ہے جی، نہ اس کی ذات کی مثال، دونوں بے مثال۔ آج تک اتنا یاد کر لیں انشاءاللہ، پھر اگلے درس میں سورہ فاتحہ شریف کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔